پھر کون بتائے کہ شب معراج مصطفیٰ اپنے خدا سے کس درجہ قریب ہوئے؟ اب یا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا، دو کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس قرب اور انتہائی قرب کے مرحلے میں جسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اس انتہائی قرب کی منزل میں پروردگار نے، خدا حکیم نے اپنے محبوب ختمی مرتبہ سے کچھ گفتگو کی، بات کی، کچھ گفتگو ہوئی تو کیا ہوئی؟ عجیب یہ ہے کہ عام طور پہ معراج کے نام پہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق ہوئی، اور جو ہوا وہ بیان نہیں ہوتا، جو نہیں ہوا وہ داستان ترازی، اور ہر ایک اپنے تئیں بیان کرے کہ شب معراج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور علماء حضرات نے تفاسیر بیان کی۔ لیکن اس سے نیچے اگر آپ آ جائیے اور جس طرح سے معراج سے متعلق گفتگو، اسی طرح سے ادیبوں نے اور شعراء نے اپنے تئیں معراج کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی۔ مثلا ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، اور یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا کہ خدا نے بالآخر اپنے محبوب کو ایک رات اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ یہ جدائی کا صدمہ پروردگار نہ، خدا سبحان، خدا حکیم، خالق عقل ہے۔ اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں، اللہ کے یہاں احساسات نہیں، اللہ کے یہاں جذبات نہیں، اللہ کے یہاں عواطف نہیں، اللہ سوچتا نہیں، اللہ دکھی نہیں ہوتا، اللہ غمگین نہیں ہوتا، اللہ اداس نہیں ہوتا، اللہ پریشان نہیں ہوتا، اللہ سبحان ہے، حق تعالی تمام تر کیفیات اور احساسات اور جذبات اور عواطف سے مابرا، بالاتر۔ اس کے یہاں قرب و بعد کا تصور نہیں، اس کے یہاں ہجر و فراق کا تصور نہیں۔ پھر کیوں بلایا اپنے محبوب ختمی مرتبہ کو اس انتہائی بلندی پر جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق کے تصور نہیں؟ تو فلسفہ معراج دو حقائق، ایک پیغام ولایت کو منتقل کرنے کے لیے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اللہ نے وحی کی اپنے عبد پر جو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اس ماں کو ماں سے ملائی۔ چند سال گزرنے کے بعد جب ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ سے صرف 4 مہینے باقی، یعنی 3 مہینے 28 دن، اور ختمی مرتبہ اپنی زوجہ کے حجرے میں تہجد پڑھ رہے، اور نماز تہجد کے دوران جبرائیل نازل ہوئے، پیغمبر کو سلام کیا، اور اس کے بعد پھر ختمی مرتبہ کوئی آیت منتقل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اب اس ماں کو ماں سے ملائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو خدا نے وحی کی اپنے عبد پر جو وحی کی، جبرائیل کو بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ جبرائیل بیت المعمور پر رک گئے، عالم ملکوت اعلیٰ، عالم جبروت، اس مرحلے پر پہنچ کر رک گئے۔ تو اب کیا وحی کی؟ خود چند سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں یہ راز آشکار ہو، اور جب خدا نے فرمایا بلغ، پہنچائیے، کیا ما انزل، جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ کب؟ جو پیغام شب معراج آپ کو منتقل کیا گیا۔ فلسفہ معراج 2 چیزیں، ایک علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا پیغام، دوسرے
ولایت معصومین کے محافظہ کے نور کو ختمی مرتبہ کی طرف منتقل کرنا، نور سیدہ کو منتقل کرنا تھا۔ اور اب ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ کے آخر سیدہ کی سیرت کے بہت ابعاد ہیں، جہتیں، ڈائمنشنز اور پہلو الا ماشاء اللہ ایام فاطمیہ کا نقطہ آغاز ہے، اور ان ایام میں اب مسلسل علماء کرام سے استفادہ کریں گے۔ لیکن اساسی ترین پہلو وہ کلید اور بنیاد فاطمیت کے لیے، فاطمہ شناسی کے لیے آپ کی حیات طیبہ کے عبادی پہلو ہیں، علمی پہلو ہیں، باقی جہتیں، بی بی کا زہد، آپ کی جود و عطا، آپ کی شجاعت، آپ کی صفات، باقی پہلو بجائے خود، لیکن وہ راز جس کے لیے اللہ نے سیدہ زہرا کے نور کو اس کائنات میں آشکار فرمایا اور نور فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجا، سیدہ کی شخصیت کا محور فاطمہ شناسی کے لیے قریب وہ دید کہ اگر وہ اینک لگا کے ہم سیدہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بی بی کی شخصیت کے ابعاد کی الف با سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ محور، وہ اساس، وہ قریب، وہ بنیاد خود سیدہ کی سیرت سے جو آیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بیماری کی کیفیت میں جب بخار ہے تو کانپتے ہاتھوں سے سیدہ چکی چلا دی اور پھر اٹھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا بخار کی کیفیت میں اور نماز کے لیے کھڑی، اور مولا متقیہ نے کہا نبی صاحب مجھے کہہ دیا ہوتا، بچوں میں سے کسی سے کہہ دیا ہوتا، آپ نے بیماری کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بیماری کی کیفیت میں آپ نے چکی پیسی، تو کیا جواب دیا؟ کیا دین سیدہ زہرا علی کو کس نگاہ سے دیکھتی، امام حسن کو کس نگاہ سے دیکھتی، امام حسین کو کس نگاہ سے دیکھتی؟ فرمایا امیر المومنین میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوں اس لیے تاکہ اپنے پروردگار سے گفتگو کر سکوں، اور پھر اس بیماری کی کیفیت میں اس لیے چکی پیستی رہی تاکہ اولیاء خدا کی خدمت کر سکوں۔ یہ دین فاطمہ، فاطمہ کی شخصیت کا محور توحید حق تعالی اور علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا تحفظ۔ یہ پیغام میں مختصراً، چونکہ گفتگو بہت تاخیر سے شروع ہے اور سینے میں سکت نہیں، انتظار کروں کہ بعد میں پڑھنے والے تشریف لائیں تو میں اپنی چند گزارشات بس عرض کروں، لیکن بی بی کی شخصیت کے جو ابعاد، جو جہتیں، ان میں سے اساسی ترین پہلو، باقی جتنے بھی مراحل بیان کیے جائیں گے آپ کی سیرت کے باب میں، وہ فاطمہ شناسی میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ مقصد جس کے حصول کے لیے پروردگار نے نور سیدہ کو اس کائنات میں بھیجا اور اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار فرمایا، سیدہ زہرا سر عظمی پروردگار حق تعالی کا سب سے بڑا راز کیوں عیاں فرمایا؟ در حالی کہ سر اندر سر، راز اندر راز، حق تعالی نے صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کے نور کو کیوں بھیجا؟ وہ کون سا مقصد ہے جس کا حصول منحصر ہے ذات فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنے میں، کہ اگر اللہ فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجے تو کبھی پروردگار کا وہ ہدف اور مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مقصد ان 14 کی ولایت اور علی کے بیٹوں کی امامت، قیادت، سیادت، رہبری اور ولایت، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کی زندگی سے صرف 4 مہینے باقی اور تہجد میں مصروف، اس دوران وحی ہوئی اور خدا نے فرمایا بلغ، پہنچائیے۔ اور کیا تحدید آمیز رہتا ہے، 99 القاب ہیں پیغمبر کے جو پروردگار نے قرآن میں ذکر کیے، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی فرمایا کمبل کے اڑنے والے، کبھی فرمایا کملی کے اڑنے والے، کبھی فرمایا حسین زلفوں والے، کبھی دیگر القابات سے یاد کیا، لیکن کوئی لقب نہیں۔ منصب سے خطاب کیا، نام سے بھی خطاب نہیں کیا ہے۔ 4 مرتبہ اسم محمد قرآن میں آیا، 1 مرتبہ اسم احمد قرآن میں استعمال ہوا، لیکن نہ نام نہ لقب، منصب سے خطاب کیا، نبی بھی نہیں کہا۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا یا ایھا الرسول،
نبی اور رسول فرق یہ کہ نبی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، رسول پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، لیکن نبی پر وحی کو پہنچانا واجب نہیں، رسول پر وحی کی تبلیغ بھی واجب ہوگی۔ اور 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ کتنے نبی؟ ممکن ہے ایک زمانے میں کئی سو انبیاء اکٹھے موجود ہوں، اور ضروری نہیں کہ ایک نبی کے گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ ہمارا فلاں رشتہ دار نبی ہے، نہ، نبی کا معاملہ صرف خدا کے ساتھ، اس پر الہام ہوگا، اس پر وحی آتی، رسول جس پر تبلیغ واجب، اس لیے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنے رب کی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی 23 سال جو پتھر کھائے، ہجرت کی، جنگیں لڑی، زخمی ہوئے، توہین برداشت کی، حالت نماز میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے اکسانے پر عبداللہ بن زبعری نے اونٹ کا گوبر اٹھا کر پیغمبر کے چہرے پر مل دی، اتنی توہین برداشت کی ہے۔ اور مسلسل کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الدیان تک یہ 56 فقہ کی کتابیں جن میں لاکھوں احکام ہیں، حلال و حرام، ان متعدد کتب میں یہ بیان کیے، اخلاق بیان کیا، باقی حقائق بیان کیے، معارف بیان کیے۔ اور اب پیغمبر اسلام کی زندگی کی آخری لمحات ہے، 3-4 مہینے باقی، اور پروردگار پیغمبر کی تمام تر تبلیغ کو ایک امر کی تبلیغ پر موقوف کرا دے، ایک امر کی تبلیغ پر کہ یہ کام کریں، اگر یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کائنات میں آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا۔ فما بلغت رسالتہ، کیا مطلب؟ آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا، یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے امت کا کہ پیغمبر گرامی اسلام مسلسل 23 سال پتھر کھائیں، توہین برداشت کریں، ہجرت کریں، جنگیں لڑے، قربانیاں دے، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار پہ ہم مسلسل 23 سال دین کی تبلیغ کریں، لیکن ایک کام نہ کریں تو گویا وہ نبی نہیں ہے، اور امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر باقی ساری کاموں کے پیچھے لگ جائے۔ اگر نبی وہ ایک کام کی تبلیغ نہ کرے تو نبی نہیں رہتے، امت اس ایک بات کو چھوڑ کے باقی سارے کاموں کے پیچھے لگ جائے، اس امت کا کیا بنے گا؟ یہاں تک کہ واللہ یعصمک من الناس، اور یہ پیغام پہنچائیے اور نہ ڈرے نہ گھبرائیں، اللہ ضمانت جاری کر رہا ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ سب سے مشکل مرحلہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا تھا، جب ختمی مرتبت نے توحید کی تبلیغ شروع کی، یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، چاروں طرف سے بت پرست سنگباری کر رہے تھے، پتھروں کی بارش، تب خدا نے ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی، نہیں کہا کہ میرے نبی آپ میری وحدانیت کو بیان کریں، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے، نہ پیغمبر کی نبوت کی تبلیغ کی دفعہ اللہ نے ایسی ضمانت جاری کی کہ اپنی نبوت پہنچائیے اور اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ لیکن جیسے ہی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کی باری آئی، خدا نے فرمایا یہ اعلان کیجئے اور نہ ڈرے نہ گھبرائیں، اگر شر اٹھا ہم بچائیں گے۔ میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں سوال کرتا ہوں، پروردگار اپنی توحید کے اعلان کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی، اپنے نبی کے نبوت کی اعلان کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی، لیکن جیسی علی اور علی کے بیٹوں کے اعلان کی، ولایت کے اعلان کی باری آئی تو آپ نے ضمانت جاری فرمائی۔ تو خدا فرمائے گا اس لیے کہ جب میری توحید اور میرے نبی کی نبوت کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والے علی تھے، اب جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کی دفعہ شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے۔ اور پھر فرمایا پہنچائیے، واللہ یعصمک من الناس، اور ان اللہ
لا یہدی القوم الکافرین، اور یاد رکھیں آپ یہ اعلان کریں لیکن کبھی بھی آپ کے اس پیغام اور اعلان سے کافروں کو ہدایت نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں صرف توحید کا منکر کافر ہے، نبوت کا منکر کافر ہے، نہ جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کی بات ہو رہی ہے تو جو علی اور علی کے بیٹوں کے مقابلے میں آئے گا اور ان کی دشمنی اختیار کرے گا وہ بھی قرآن مجید کی نگاہ میں کافر ہے، غیر معمولی شخصیت ہے، غیر معمولی شخصیت ہے۔ امام طبرانی جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی، وفات 360 ہجری میں ہوئی، 100 سال زندگی گزاری اور 100 سے اوپر کتابیں لکھی، امام اہل سنت اور دنیا حدیث میں یکتا روزگار ہے، عظیم الشان محدث، اور موجب الاوسط میں یہ روایت تحریر کی کہ ختمی مرتبت کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک مرتبہ یہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت سنتا ہوں، اور کبھی دن میں کئی مرتبہ آپ کی زبان سے علی سے متعلق بہت کچھ سنتا ہوں، لیکن ان تمام فضائل کے باوجود جو میں آپ کی زبان سے سنتا ہوں میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں، کینہ محسوس کرتا ہوں، حسد محسوس کرتا ہوں، دشمنی اور عداوت محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا اور سر جھکایا اور انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے، لیکن پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اور جب کافی وقت گزر گیا اور برید اسلمی کو فکر لاحق ہوئی کہ پیغمبر جواب نہیں دے رہے، امام طبرانی نے لکھا ایک مرتبہ برید اسلمی نے کافی وقت گزرنے کے بعد سر اٹھایا کہ پیغمبر جواب کیوں نہیں دے رہے۔ اب جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ اگرچہ سردی کا موسم اس کے باوجود پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے اور آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہے۔ بریدہ گھبرائے، پریشان ہوئے کہ میں نے ایسی بات کہہ دی جس نے ختمی مرتبت کو رنجور کر دیا، دکھی کر دیا۔ گھبرائے، پریشان ہوئے اور دست ادب جوڑ دیے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن دیکھا کہ غلطی کے اعتراف کے باوجود پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور پیغمبر خاموش ہے، یہاں تک کہ برید اسلمی نے خیال کیا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن دیکھا کہ اعتراف گناہ کے باوجود پیغمبر اسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب برید اسلمی سوچ میں اور فکر میں گرفتار ہوئے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور امام طبرانی نے لکھا عجیب یہ ہے کہ پیغمبر اکرام اسلام نے یہ سن کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا دشمن کافر ہے۔ اب سمجھے کہ پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ان اللہ اللہم صلی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور جیسے ہی یہ پیغام پیغمبر اسلام کو منتقل کیا تو آپ نے آرام کرنا چھوڑ دیا، اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں غدیر کے حقائق، لیکن چند جملے تاکہ فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا کی اب جد بچوں اور جوانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو۔ یہاں تک کہ پیغمبر اکرام اسلام نے ان چند دنوں میں مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جہاں پیغام نہ پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یکم ذیقعدہ بروز ہفتہ جب ختمی مرتبت نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد پیغمبر کے ساتھ اس سفر میں شامل۔ پیغمبر کی تمام ازواج، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 زندہ تھا، 9 کی 9 بیویاں اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ شامل۔ امام حسن، امام حسین، زینب صغریٰ، زینب کبریٰ، صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، خواہر امیر المومنین ام ایمن، باقی تمام شخصیات، برجستہ ترین صحابہ، بچے، خواتین، بوڑھے، سب کے سب اس سفر میں ختمی مرتبت کے ساتھ شریک ہیں۔ دوسری جانب خود امیر المومنین مدینہ میں موجود نہیں، آپ کو پہلے سے ختمی مرتبت نے یمن بھیج رکھا تھا، مال خدا، مال امام، خمس اور زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے اور دین خدا کی تبلیغ کے لیے۔
تو جیسے ہی مدینہ سے چلنے لگے تو قاصد کو یمن کی طرف روانہ کیا، امیر المومنین کی طرف، اور پیغام بھیجا کہ علی جیسے ہی آپ کو میرا خط ملے فوراً سے یمن سے واپس آ جائیں، لیکن آپ نے مدینے واپس نہیں آنا، سیدھا مکہ کی طرف سفر کرنا ہے اور وہاں پر آ کر مجھ سے ملحق ہو جانا ہے۔ اور علی اب اکیلے نہ آئیے، جتنے افراد کو اپنے ہمراہ لے کر آ سکتے ہیں لے کے آئیے۔ یوں مولا متقیان یمن سے 12 سے 13 ہزار افراد کو اپنے ہمراہ لے کر 5 ذی الحج کو ختمی مرتبت کے ساتھ ملحق ہوئے جب پیغمبر گرامی اسلام مکہ میں داخل ہو رہے۔ تیسری جانب پیغمبر گرامی اسلام جب مدینہ سے چلے، کوئی ایک گھر ایسا نہیں چھوڑا جہاں پیغام نہ پہنچایا، ہر گھر تک پیغام پہنچایا کہ سنو میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے اور اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اور تم پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ، اور اگر تم میرے ساتھ اس سفر میں شامل نہ ہوئے تو تم پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور تم دشمن خدا اور رسول قرار پاؤ گے۔ یوں 80 ہزار افراد مدینہ سے، 13 ہزار افراد یمن سے، اور اب پیغمبر نے جب یکم ذیقعدہ بروز ہفتہ یہ تبلیغ شروع کی اور پھر 25 ذیقعدہ بروز ہفتہ جب ختمی مرتبت نے مدینہ چھوڑا تو 80 ہزار افراد جو ساتھ چلے، اب راستے کی جتنی آبادی ہیں، منزل متعشہ، منزل سیرب، منزل منصرف، منزل قجت، منزل عرق الزبی، منزل مر الزہران، منزل عصایا، ان تمام مراحل سے ختمی مرتبت گزر رہے ہیں اور ہر جگہ پر رک کر ان آبادیوں سے افراد کو شامل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یعقوبی نے، دیگر مورخین نے لکھا 22 سے 23 ہزار افراد کو پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ اور پھر 5 ذی الحج کو جب یہ عظیم الشان کاروان مکہ کی سرزمین میں داخل ہوا تو کم از کم 1,20,000 افراد پیغمبر کے ساتھ شامل تھے، اور مکہ میں داخل ہو کر پیغمبر اسلام نے جو پہلا اعلان کروایا کہ ہمارا یہ کاروان 10 دن مکہ کی سرزمین پر قیام کرے گا، اس میں حج کو بجا لایا جائے گا، باقی عبادات کو بجا لایا جائے گا، اور 10 دن گزرنے کے بعد 15 ذی الحج کی عصر میں ختمی مرتبت نے اعلان کروایا کہ کل صبح ہمارا یہ کاروان مکہ کی سرزمین سے ایک خاص مقام کی جانب محو سفر ہوگا، اور جتنے افراد مکہ میں موجود ہیں سب پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بنتے ہیں، اور اگر کوئی فرد ہمارے ساتھ شامل نہ ہوا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور وہ دشمن خدا اور دشمن رسول قرار پائے گا۔ یوں مورخین نے لکھا کہ 5,000 افراد جن کا تعلق خود شہر مکہ سے تھا یہ بھی مجبور ہوئے اور پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس طرح سے 16 ذی الحج کی صبح میں یہ کاروان مکہ سے واپسی کے لیے روانہ ہوا، اور اس سفر میں اب مسلسل لوگوں کا تجسس بڑھ رہا ہے۔ میرے بات پڑھنے والے تشریف لا چکے، اس لیے اب میں گفتگو کو سمیٹوں اور مختصر کروں، اور بس باقی کے مراحل کبھی میں ایام فاطمیہ کے بعد یہ جمادی الثانی کے 2-3 ایام میں دوبارہ شاید حاضر ہونے کا موقع ملے تو جہاں میں اپنی گفتگو چھوڑوں گا وہیں سے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ بس 3 سے 4 جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا کی طرف ایک مختصر اشارہ کر دوں اور بعد کی گفتگو کے لیے تمہید استوار ہو جائے۔ یہاں تک کہ جب ختمی مرتبت چلے تو سب متجسس ہیں، حیران، پریشان، سرگردان، سب سوچ رہے ہیں آخر یہ کون سی بات ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے حج کے موقع پر بیان نہیں فرمائی، یہ کون سا ایسا اعلان ہے کہ ختمی مرتبت نے خطبہ حج میں ارشاد نہیں فرمایا، مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں، میدان عرفات میں، خود خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں پیغمبر اعلان کر سکتے تھے جبکہ سب کے سب جمع ہیں، تو کیوں جو افراد موجود ہیں یہاں تک کہ اہل مکہ جو مکہ کے رہنے والے مجبور ہو کر یہ بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر پر چلنے پر مجبور ہوئے؟ ایسی کون سی بات ہے؟ حص کنجکاوی پورے عروج پر ہے اور تجسس پورے عروج پر، یہاں تک کہ عظیم الشان کاروان 18 ذی الحج کی صبح جبکہ سورج طلوع کر چکا تھا یہ کاروان میدان خم غدیر میں پہنچتا۔ غدیر سے متعلق جزیات اور تفصیلات میں پھر کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ ایک جملہ جو امام پنجو میں ارشاد فرماتے کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں کوئی بھی اعلان مثل غدیر نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا۔
جو غدیر کی انفرادیتیں وہ کسی اور مرحلے پر عرض کروں گا، لیکن سیدہ کے نور کے بھیجے جانے کا اساسی ترین مقصد تاکہ بات پہنچ جائے اور تمہید استوار ہو جائے۔ ایک مرتبہ 18 ذی الحج کی صبح میں پیر کے دن یہ عظیم الشان کاروان جب سرزمین خم میں پہنچا، خم وہ صحرا، اس کے اندر جو تالاب ہے اس کا نام غدیر ہے۔ غدیر، مجھے بھی حج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی اور میں خود اس مقام کو دیکھنے کے لیے پہنچا، اور جب میں وہاں پر گیا تو میں نے وہ کیفیت دیکھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی ملتان میں اسٹیڈیم ہے یا نہیں، باقی شہروں میں کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، یہ اسٹیڈیم جہاں ہاکی کھیلی جاتی ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، باقی چیزیں، تو اس میں جس طرح سے تماشائی سائڈوں میں بیٹھ جاتے ہیں، درمیان میں کھلاڑی کھیلتے ہیں۔ اگر آپ جائیں غدیر کے مقام پر، خم وہ صحرا، اس صحرا میں وہ تالاب جہاں بارشوں کے نتیجے میں کچھ دنوں کے لیے پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، یہ غدیر ختمی مرتبہ نے اس مقام کو کیوں منتخب کیا؟ آج بھی اگر آپ جائیں یہ وسیع و عریض سرزمین، اگر آپ ایک کونے پہ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے گوشے میں اپنے کسی دوست کو جاننے والے کو کھڑا کریں اور اس سے کہیں کہ تم بات کرو، تو کافی فاصلے سے جب وہ کوئی بات آرام سے کرے گا تو انتہائی سہولت سے آپ اس کی بات سننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبہ اس زمانے میں یہ ذرائع اور یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں، اب میں اپنی بات بآسانی آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں اس ذریعے سے، لیکن ختمی مرتبہ جہاں پر کم سے کم 1,20,000 افراد کا اجتماع، اتنے بڑے اجتماع میں پیغمبر اسلام اپنی بات کیسے پہنچائے؟ تو اس مقام کو ازل سے علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے لیے منتخب کیا گیا۔ اور اب ختمی مرتبہ جیسے ہی صحابہ جم کر بیٹھے تو پیغمبر اسلام نے بس آخری جملہ عرض کرو، صحابہ سے فرمایا جلدی کرو، خاردار جھاڑیوں کو تلف کرو، زمین کو مسطح کرو، بیٹھنے کا انتظام کرو، یہاں تک کہ صحابہ کرام سرگرم ہو گئے۔ اور پھر جب سب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا اچھا جب سب بیٹھ گئے تو اب ممبر کا اہتمام کرو تاکہ خطبہ دو، یہاں تک کہ شمع رسالت کے پروانے صحراؤں میں پھیل گئے، اور مسلسل تتبع و تفحص کے بعد، چھان پھٹک کے بعد، گھومنے اور ڈھونڈنے کے بعد جب پلٹ کر آئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صحرا ہے، ریگستان ہے، حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، نہ لکڑی نہ بڑھی نہ اوزار نہ ممبر، کیسے انتظام کرے؟ پیغمبر نے فرمایا مجھے ممبر چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے میری تمام تر رسالت کو اس ایک اعلان کی تبلیغ پر موقوف قرار دیا، جلدی کرو ممبر بناؤ۔ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جسے علامہ جلال الدین سیوطی متوفا 911 ہجری صاحب تفسیر در المنصور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی حق تعالی کو تاخیر گوارا نہیں، تو ختمی مرتبہ جیسی سب جمع ہوئے اعلان کریں، لیکن نہ، دوبارہ سے فرمایا جاؤ مجھے ممبر چاہیے، بادل ناخواستہ شمع رسالت کے پروانے صحراؤں میں پھیل گئے، اور کافی دیر گھومنے کے بعد، تتبع و تفحص کے بعد، چھان پھٹک کے بعد، تلاش کرنے کے بعد جب واپس آئے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ یہ صحرا ہے، ریگستان ہے، حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، کوئی انتظام نہیں۔ اگر آپ کا اس مقام پر پہلے سے خطاب کا ارادہ تھا تو ہمیں مکہ میں بتاتے آپ کی نیا ممبر تیار کر رہے تھے، یا کم سے کم ہمیں مدینہ میں بتاتے آپ کا ممبر اونٹوں پر بار کر کے لے آتے۔ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں جب خاردار جھاڑیاں اور ریت ہے، ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ جب سب نے اپنے عجز، ناتوانی، توحید دستی، توحید دامنی کا اعتراف کیا اور سب نے ہاتھ کھڑے کیے تو پیغمبر نے فرمایا اچھا تم سے ممبر تیار نہیں ہو رہا ہے؟ عرض کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کہا اچھا اگر تم نہیں بنا پا رہے تو ایسے کرو، یہ جو تمہارے شتر ہیں، جو تمہارے اونٹ ہیں، ان کی پشت پر موجود یہ جو پالان ہیں انہیں اتارو، انہیں اوپر نیچے رکھو، ممبر تیار ہو جائے گا۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے 9 پالان اتروائے، انہیں اوپر نیچے رکھا، ممبر تیار ہوا، جس کے بعد ختمی مرتبہ نے وہ تاریخی اور آفاقی خطبہ دیا، جس کے بعد حصص آنے والے دنوں میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کروں گا، بس ایک جملے پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ اللہ کے جمال کے مظہر ہیں۔ آپ تو اپنے پیروکاروں کو، صحابہ کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو جب آپ کو اندازہ تھا
کہ یہ افراد آپ کی رہنمائی کے بغیر ممبر بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، تو اتنی دیر شب میں رسالت کے پروانوں کو پریشان کیوں کیا؟ جیسے ہی آئے تھے اسی لمحے آپ ان سے بیان کر دیتے کہ یہ پالان اوپر نیچے رکھو، ممبر تیار ہو جائے، آپ خطبہ دے کر سب کو گھروں کی طرف رخصت کر دیتے، جبکہ حق تعالیٰ کو بھی تاخیر گوارا نہیں ہے، تو اتنی دیر شب میں رسالت کے پروانوں کو کیوں پریشان رکھا؟ دیکھیے چلتے ہوئے پنکھوں کے نیچے قالین پر بیٹھ کر غدیر پڑھنا اور سننا آسان ہے، اپنے چشم تخیر کو لے چلیں آج سے 1400 سال پہلے اس سے ریگستان میں، اس صحرا میں جب سورج کی تپش میں نے پڑھا ہے، اتنی گرمی کی شدت تھی، ایک تو سر پر بال نہیں تھے، ابھی ابھی حج سے واپس آئے تھے، تو میں نے پڑھا صحابہ کرام اپنی عبائیں کبھی سر پر رکھتے ہیں تاکہ تمازت آفتاب و دھوپ سے خود کو بچائیں، اور جب گرم ریز ستاتی ہے پھر عبا کو نیچے رکھ لیتے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے، پھر کبھی سر پر کبھی نیچے، ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے صحرا میں، تپتی ہوئی ریت پر، چلچلاتی دھوپ میں۔ تو آقا جب آپ نے خود یہ ممبر بنانا تھا تو جیسے ہی پہنچے تھے رہنمائی کر دیتے تاکہ اتنی دیر شب رسالت کے پروانوں کو پریشان نہ ہونا پڑتا۔ تو ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی، ختمی مرتبت مجسم عقل، ختمی مرتبت سراپا عقل، پیغمبر گرامی اسلام اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے باضمیر اور باشعور انسانوں کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ سمجھ لو اور جان لو، یہ میرے عزیز، یہ صحابہ بہت محترم ہیں، ان کا بہت احترام ہے، ان کی بہت تعظیم ہے، ان کی بڑی خدمات ہے، انہوں نے میرے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، انہوں نے میرے ساتھ مل کر ہجرت کی، سفر کیا، قربانیاں دی، سب کچھ کیا، ان کا تمام تر احترام اکرام بجائے خود۔ لیکن آج اس مقام پر میں نے جس حقیقت کی تبلیغ کرنی ہے وہ قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور ولایت ہے، اور قیادت و سیادت اور امامت و رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے، اور یہ تمام افراد اپنے تمام تر احترام اور تعظیم کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ممبر بھی میں بناؤں گا اور صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ یہ غدیر فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا، یہ تمہیدی جملہ اپنے حافظوں میں محفوظ کر لیجیے، اور جب دوبارہ ملاقات ہو تو یہیں سے بات بڑھائیں گے۔ بس ایک جملہ مصیبت ہے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ ختمی مرتبت نے علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا۔ بس میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے کیا، لیکن دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ علی زین العابدین کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ جس نے اعلان کرنا تھا وہ تو 13 ضربوں سے زیر خنجر شہید ہو۔ یہ اعلان ثانی زہرا نے کیا۔ پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان 2 طرح سے کیا، زبان سے اور عمل سے۔ زبان سے من کنت مولا فہذا علی مولا، اور 23 سال مسلسل تبلیغ کی اور سب سے زیادہ علی کی ولایت کو بیان کیا۔ اور عمل سے پیغمبر نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ میں نے معتبر ترین تاریخوں میں اور حدیث کی کتابوں میں جو پڑھا، یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بازو بلند کیا، نہ، پیغمبر نے خود پیچھے ہٹے، مولا متکیان سامنے لے کے آئے اور اس طرح سے اس مقام سے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دیر تک علی کو بلند کر کے رکھا۔ لیکن مجھے بتائیے گا کہ دوسرے علی کی ولایت کا اعلان ثانی زہرا نے کیسے کیا؟ دونوں طرح سے کیا، زبانی اعلان بھی کیا، عملی اعلان بھی کیا۔ زبان سے اعلان کب فرمایا؟ جب خیموں میں آگ لگی تو عالمہ غیر معلمہ ثانی زہرا 22 برس کے ایک جوان کی بستر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی
اور پوچھ رہی ہیں سید سجاد بتائیں کیا کریں، جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ مجھے بتائیے وہ بیوی جس سے متعلق خود امام سجاد نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں یہ تاریخی جملہ کہا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ میری پھوپھی زینب عالم ہے غیر معلمہ ہے، اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے میری پھوپھی زینب کا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو کیا سیدہ یہ معمولی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ پھر کیوں سید سجاد سے پوچھا؟ سید سجاد سے مسئلہ پوچھ کر امام سجاد کی ولایت و امامت کا اعلان کیا کہ اب روئے زمین پر ولی خدا نائب حسین امام وقت علی زین العابدین، ابھی تو زبان سے اعلان کیا اور کچھ لمحوں کے بعد عمل سے اعلان کیا۔ جب جلتے ہوئے خیموں میں یہ 55 برس کی ضعیفہ جلتی ہوئی آگ میں آگے بڑھ کر 22 برس کے جوان کو اٹھا کے باہر لا، مجھے بتائیے گا واللہ یعصمک من الناس کی ضمانت جاری ہونے کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کرنا یہ زیادہ مشکل تھا یا جلتے ہوئے خیموں میں 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کے جوان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر لے کے آنا؟ بس میرے عزیزو، ثانی زہرا کی مصیبت کا ایک جملہ، اپنی ماں کے ساتھ خود دربار گئی تھی، لیکن ماں کا دربار جانا اور بیٹی کا دربار جانا کتنا مشکل مرحلہ تھا میرے عزیزو۔ جو میں نے مقتل اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، ثانی زہرا نے یہ سارا سفر طے کیا، 19 دن مسلسل کربلا سے شام تک، سارے سفر میں دشمن سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ رک جاؤ ٹھہر جاؤ، سفر کیا۔ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر، اگر کچھ سمجھنا چاہے تو حضرت ابو ذر غفاری کے سفر کا مطالعہ کر لیں۔ جب تیسری خلافت میں ان کو مدینے سے ربضہ منتقل کیا گیا، بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر جب ربضہ کے مقام پہ انہیں اونٹ کی پشت سے اتارا گیا تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا، مرد صحرا تھے، سخت جان تھے، اس کے باوجود اور دوسری جانب مسلسل 19 دن علی کی بیٹیاں، نبی کی نوازیاں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ مشکل ترین سفر ہے۔ پھر 3 دن ان بیویوں کو شام شہر کے دروازہ پر بٹھایا گیا، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، 15 آذانیں سنی اس دوران، اور اس کے بعد پھر درباروں کو سجایا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، اور جب بازاروں سے گزارا گیا، جس گلی سے آپ کو گزارا جا رہا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا توہین کی جا رہی تھی، کچھ ایسے مصائب ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں کبھی بیان نہیں کی، اور وہ بیان نہیں ہو سکتے کہ کیا کیا گستاخیاں ہوں، کن کن گلیوں سے گزارا گیا، کن کن محلوں سے گزارا گیا، کیا کیا ستم روا رکھے گئے۔ ہاں بس اجمالاً عرض کروں، جہاں سے گزر رہے تھے اتنے پتھر مارے گئے کہ بیویاں لہو لوہان ہو گئی، یہاں تک کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے پڑھا ہے بیوی کوہنیوں کے بل چلی، لیکن رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی۔ اتنے پتھر لگے کہ شام کے رہنے والے ایک صحابی رسول ہیں، سعد ابن سال الساعدی، یہ کافی عرصے کے بعد جب شام میں داخل ہوئے اور شام کی گلیوں کی دیواروں کو دیکھا، کہنے لگے اہل شام، اب تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کہا گیا نہیں صحابی رسول، یہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اس کے باوجود ثانی زہرا نہیں رکی، چلتی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ گرم بالٹیوں میں کھولتا ہوا گرم پانی چھتوں سے گرایا جا رہا تھا بیویوں کے سروں پر۔ یہ مشکل ترین مراحل عبور کیے، لیکن ایک لمحے کے لیے نہیں رکی۔ ثانی زہرا اس سارے سفر میں ایک مقام پر رکی۔ یہ کون سا مرحلہ تھا؟ یہ یزید کے دربار کا دروازہ تھا۔ زمین پر بیٹھ گئی علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں گھبرا گئی، پھوپھی اماں پریشان ہیں۔ فرمایا نہیں سجاد، میں نہیں گھبرائی، میں پریشان نہیں ہوں۔ کہا پھوپھی اماں پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، اور 20 اور 21 کی درمیانی شب جب میرے بابا علی اپنی اولاد کو وصیتیں فرما رہے تھے، سب سے آخر میں مجھے قریب بلایا تھا، پھر وصیتیں کرتے کرتے مجھ سے کہا زینب بیٹی میری اور قریب آ،
پھر میرے کان میں کچھ وصیت کی، جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی۔ پھر 20 سال مسلسل بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی تھیں، اے ثانیہ زہرا زینب بنت علی، آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ سید سجاد آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگے۔ میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا، اے بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑا، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سجاد میں تھکی نہیں، سجاد میں گھبرائی نہیں، میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ بس میرے عزیزوں، کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانیہ زہرا یہ کہتی اٹھ کر کھڑی ہوں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابتا۔ بس میں دست ادب جوڑ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، آقا آپ نے امام حسین کی شہادت کے موقع پر ایسا وعدہ نہیں کیا کہ میں آؤں گا، یا دوسرے مرحلے پر علی اکبر کی شہادت کا مرحلہ بھی قیامت کا مرحلہ تھا۔ ایسے چند مقامات ہیں جب دیکھا گیا یوں لگ رہا تھا کہ روح زینبی کفر سے اکثر سے پرواز کر جائے گی۔ اس سارے سفر میں ایک ایک مرحلہ قیامت کا تھا، لیکن مولا متقیان نے ایسا وعدہ نہیں فرمایا۔ کیوں یزید کے دربار کے لیے ایسا وعدہ فرمایا؟ اس لیے کہ علی جانتے تھے خود جب سیدہ زہرا کی بس آخری جملہ، جب سیدہ کی شہادت ہوئی اور غسل و کفن کے بعد مولا متقیان نے باری باری بچوں کو بلایا، سب سے پہلے امام حسن کو، پھر امام حسین کو، اور ایک مرحلے میں جب ثانیہ زہرا کی طرف پیغام بھیجا، فضہ جائیں میری بیٹی زینب سے کہیں ہم فاطمہ زہرا کو دفنانے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ سنیں گے ثانیہ زہرا نے جناب فضہ سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہ اماں فضہ پہلے بابا سے کہیے وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائے، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی مبادا گریاں کرتے ہوئے مجھے میری رضا کا ہوش نہ رہے اور میرے سر سے رضا سرک جائے تو مجھے ایسی حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے۔ اس لیے علی جانتے تھے مبادا میری بیٹی زینب کہ یزید کے دربار میں پہنچ کر مر نہ جائے، کہیں میری بیٹی زینب کا جگر پھٹ نہ جائے، اس لیے فرمایا بیٹی زینب میں آؤں گا، آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔